ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بھائی کہ کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اور بزرگوں کا ہر طریقہ نہایت مبارک ہے اور اس کے خاص انوارات ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی دعا پڑھ لیں مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ ربنا يسر لنا هذا العلم ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ ربنا يسر لنا هذا الفن ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم۔ جی اب ابتدا میں چند بحثیں لکھ لیجئے بھائی۔ جی پہلے کتاب کی عبارت کوئی طالب علم پڑھ لے بھائی تھوڑی سی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقصير۔ جی اب آپ بھی پڑھ لیجئے بھائی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بشر محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ قال علماؤنا: تتعلم بتركة المسجد حقوق أربعة مرتبة. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقصير۔ اچھا بس بھائی، جی لکھیے بھائی۔ سراجی کے مصنف کا نام سراجی کے مصنف کا نام ابو طاہر سراج الدین محمد ابن عبد الرشید سجاوندی ہے۔
سجاوندی ہے۔ ان کے مزید احوال کا علم نہیں، ان کے مزید احوال کا علم نہیں، البتہ ان کے عند اللہ قبولیت کے لیے، البتہ ان کے عند اللہ قبولیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سینکڑوں سال سے ان کی کتاب علماء کی توجہ کا مرکز ہے، علماء کی توجہ کا مرکز ہے، اور مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، اور مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے۔ جی آگے لکھیے۔ علم میراث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ علم میراث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ جی تعریف لکھیے۔ الفرائض ہی علم، الفرائض ہی علم بأصول من فقہ وحساب، من فقہ وحساب يعرف به حق الورثة من الترکہ، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ فرائض یہ علم میراث کو کہتے ہیں کہ علم میراث فقہ اور حساب کے ان قوانین کے جاننے کا نام ہے، فقہ اور حساب کے ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے ترکے میں سے وارثوں کا حق معلوم ہوتا ہے۔ علم میراث کا موضوع، علم میراث کا موضوع میت کا ترکہ اور اس کے مستحقین ہیں، میت کا ترکہ اور اس کے مستحقین ہیں۔ غرض مستحقین ترکہ اور ان کے شرعی حقوق اور حصوں کو معلوم کرنا، سوال: علم میراث کو علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے؟ علم میراث کو علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: فرائض جمع ہے فریضتن کی،
فرائض جمع ہے فریضۃ کی، اور فریضہ کے معنی ہیں مقررہ، مقررہ۔ یہ کون چھینک ہے بھائی؟ الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ جو چھینکے اونچی آواز سے الحمدللہ کہے، سارے جماعت والے سنیں، ان تک آواز پہنچے اس کی، اور سب جواب میں یرحمک اللہ کہیں اسے بھائی۔ آپ علماء ہیں، اس سنت کو اپنا لیں، آگے بھی اس کی اشاعت کریں بھائی۔ یہ وہ سنت ہے جو علماء کے ہاں بھی متروک ہو چکی ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ اور ثبوت یہی ہے، آپ علماء ہی تو ہیں، دیکھو چھینکا سنت پر عمل ہوا۔ تو جو بھی چھینکے اونچی آواز سے الحمدللہ کہے، اور سب ساتھی پھر اس کا جواب دیں گے۔ سمجھنے سنت پر عمل بھی ہو گیا، اور سینکڑوں اولیاء اللہ کی دعا بھی اسے مل جائے گی ہوئی۔ اچھا بھائی، کیا لکھا؟ اور فریضہ کا معنی ہے مقررہ، یعنی مقرر کی ہوئی چیز۔ تو فریضہ بمعنی مفروض کے ہے، تو فریضہ بمعنی مفروضہ ہے، فریضۃ بمعنی مفروضۃ۔ چونکہ وارثوں کے یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اس لیے یہ علم الفرائض کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ علم الفرائض کہلاتا ہے۔ الگ سطر میں لکھیے بھائی، الگ سطر میں علم فرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ جی آگے چند احادیث بھی لکھ لیجئے اس علم کے متعلق۔ ایک تو یہ آپ کی کتاب میں آ رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وعلموها الناس فإنها نصف العلم، فإنها نصف العلم۔ جی ایک اور حدیث لکھ لیجئے، ترجمہ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا بھائی، آسان الفاظ ہیں۔ تعلم الفرائض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم میراث سیکھو، فرائض سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنها نصف العلم، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ دوسری حدیث لکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلم الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، وعلموه الناس
متن میں آیا تھا علموہ الناس، ہا ضمیر تھی، اب اس حدیث میں علموہ الناس، فإنہ نصف العلم، فإنہ نصف العلم وإنہ ينسى، وإنہ ينسى وهو أول ما ينزع عن أمتي، وهو أول ما ينزع عن أمتي۔ ترجمہ اس کا بھی دیکھ لیں بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا الفرائض، فرائض سیکھو، وعلموہ الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنہ نصف العلم، کیونکہ یہ نصف علم ہے، وإنہ ينسى، اور یہ علم بھلا دیا جائے گا، وہو اول ما ينزع عن امتی، اور یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث لکھ لیجئے، اگلی حدیث لکھیے، تعلموا العلم وعلموہ الناس، تعلموا العلم، تعلموا العلم وعلموہ الناس، تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموہ الناس، تعلموا الفرائض وعلموہ الناس، فإنی امرؤ مقبوض، امرؤ مقبوض، والعلم سيقبض، والعلم سيقبض، ويظهر الفتن، ويظهر الفتن، ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان، حتى يختلف اثنان في فريضة، في فريضة لا يجدان أحدا، لا يجدان أحدا يفصل بينهما، يفصل بينهما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا العلم وعلموہ الناس، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں تعلموا الفرائض وعلموہ الناس، علم فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ علم میراث سیکھو، علم کے اندر بھی علم میراث داخل تھا، لیکن پھر اس کی اہمیت کی وجہ سے دوبارہ ذکر فرمایا، اسے تخصیص بعد التعمیم کہتے ہیں بھائی۔ فإنی امرؤ مقبوض، فإنی امرؤ مقبوض، اس لیے کیونکہ میں ایسا شخص ہوں جسے اٹھا لیا جائے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ والعلم سيقبض، اور علم کو عن قریب اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ حَتَّى يَخْتَلِفُ اثْنَانِ، یہاں تک کہ اختلاف کریں گے دو شخص۔
فی فریضۃ کسی مسئلے میں لا یجدان احدا نہیں پائیں گے کسی ایک کو بھی یفصل بینہما کہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے، کہ ان دونوں میں کیا کر دے؟ فیصلہ کر دے۔ یہ حتی یختلف پڑھیں بھائی، یختلفہ نہیں بھائی، کیونکہ حتی کے بعد ان مقدر ہو تو پھر نصب پڑھا جاتا ہے، اور ان کے حتی کے بعد ان کے مقدر ہونے کے لیے جو پہلی شرط ذکر کی ہے علماء نحو نے کہ ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے ما بعد مستقبل ہونا چاہیے۔ حتی کا ما بعد کیا ہونا چاہیے؟ ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہونا چاہیے بھائی۔ ایک ہے ظہور فتنہ اور ایک ہے اختلاف دو مردوں کا۔ یہ اختلاف کیا ہونا چاہیے؟ ظہور فتنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو، یعنی اس کے بعد ہو اس کے۔ اور آپ مجھے بتائیے ظہور فتنہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد دو آدمی اختلاف کریں گے یا اس میں فتنے کے دوران فتنوں کے دوران اختلاف کریں گے؟ ہاں، فتنے بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ دو لوگ اختلاف کریں گے اور کوئی وہ مسئلہ بتلانے والا انہیں نہیں ملے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں مستقبل نہیں ہے بلکہ ظہور فتنہ کے ساتھ ہی کیا کون سی حالت آ گئی؟ اختلاف والی حالت بھی آ گئی۔ کافیہ میں اس کی مثال ہے مریضہ حتی لا یرجونہ، وہ بیمار ہوا یہاں تک کہ اب انہیں اس کی امید نہیں، یعنی اس کی زندگی کی امید نہیں۔ اب آپ بتائیے یہ زندگی کی امید نہ ہونا یہ مرض کے گزرنے کے بعد ہے یا مرض ہی میں ایک حالت آ گئی یہاں تک؟ دیکھو مرض ہی میں یہ حالت آ گئی کہ اتنا بگڑ گیا مرض کہ اب انہیں اس کی کوئی امید نہیں۔ تو یہاں بھی ظہور فتنہ ہے اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ دو لوگ کیا کریں گے؟ اختلاف کریں گے۔ تو لہذا اس صورت میں مریضہ حتی لا یرجونا، دیکھو اس بات نون کے ساتھ ہے اور اس بات نون کے ساتھ مضارع حالت رفعی میں آتا ہے بھائی، حالت نصبی میں نہیں بھائی۔ تو یہاں رفع حتی یختلف اثنان فی فریضۃ۔ جی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنی امرؤ مقبوض، اس لیے کیونکہ میں ایسا شخص ہوں جسے اٹھا لیا جائے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ والعلم سیقبض، اور اس علم کو بھی عن قریب اٹھا لیا جائے گا۔ تو امرؤ لفظ آیا مولانا، یاد رکھیے یہ عربی کے عجیب لفظ ہے جس میں آخری حرف پر جو حرکت ہوگی اس سے ماقبل پر بھی وہی حرکت ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ حمزہ پر ضمہ ہے تو را پر بھی ضمہ پڑھیں گے، حمزہ پر فتحہ ہو تو را پر بھی فتحہ پڑھیں گے، حمزہ پر کسرہ آئے تو را پر بھی کسرہ پڑھیں گے۔ امرؤ القیس، امرأ القیس، امرئ القیس۔ تو میں ایسا شخص ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اٹھا لیا جائے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ والعلم سیقبض، اور علم کو بھی عن قریب اٹھا لیا جائے گا۔ ویظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ حتی یختلف اثنان، یہاں تک کہ دو آدمی آپس میں اختلاف کرتے ہوں گے، فی فریضۃ، کسی فریضے کے اندر، کسی مسئلے کے اندر۔ لا یجدان احدا، نہیں پائیں گے کسی ایک کو بھی، یفصل بینہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو یہ علم اٹھا لیا جائے گا اور پھر آپس میں اختلاف آئے گا لیکن کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا بھائی۔ جی آگے ترکے کی تعریف بھی لکھ لیجئے بھائی۔ الترکۃ فی اللغۃ، الترکۃ فی اللغۃ، تو الترکۃ فی اللغۃ ما یترکہ الشخص، ما یترکہ الشخص ویبقیہ،
وفی الاصطلاح الترکۃ ما ترک الانسان صافیا خالیا عن حق الغیر. صافیا صاد کے ساتھ، صافیا خالیا عن حق الغیر. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ الترکۃ فی اللغۃ، ترکہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ ما یترکہ الشخص، وہ مال جو کہ شخص چھوڑ جائے، ویبقیہ اور باقی رکھے یعنی چھوڑ جائے جسے. اور اصطلاح کے اندر الترکۃ ما ترک الانسان، ترکہ ما سے مراد مال ہے، وہ مال ترک الانسان جسے انسان چھوڑ دیتا ہے. صافیا خالیا، ایک معنی ہے بھائی صافیا خالیا عن حق الغیر، جو غیر کے حق سے خالی ہو، یعنی کسی غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی کی چیز اس کے پاس پڑی ہوئی تھی بطور امانت کے، تو یہ تو غیر کی چیز ہے بھائی، تو یہ ترکے میں نہیں شمار بھائی. اسی طرح کسی کی چیز استعمال کے لیے لی تھی وغیرہ بھائی، تو کسی کا حق جس سے وابستہ نہ ہو، اس کا اپنا مال ہو، وہ ترکہ ہے بھائی اصطلاح کے اندر. آگے لکھیے بھائی، صحابہ میں سب سے بڑے عالم فرائض حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس علم کے بڑے ماہر تھے، اس علم کے بڑے ماہر تھے. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.